کسی کو اولاد نہیں رہنے کی صورت میں بچوں کو گود لینا ہے، بچہ یا بچی کو، تو مسئلہ اپنے بہن کی بچی کو گود لے سکتے یا اپنے بھائی کی بچی کو گود لے سکتے، کیونکہ یہ دو بچیاں جو ہے محرم میں آتے، بھتیجی اور بھانجی۔ دور کے کسی رشتہ دار کے بچی گود لیے تو بچی بالغ ہونے کے بعد اس آدمی سے پردے کا احکامات ہے اس بچی پہ۔ ہاں، دور کے رشتہ دار کے بچی کو گود لیے تو پردے کا احکامات آتے، اور یا نے تو اپنے رشتہ داروں میں مثال کے طور پہ اپنے سالے کی بیٹی گود لیے تو بچی جب بالغ ہو جائیں گی اس بچی کو اس آدمی کیا ہوتا؟ پھپھا ہوتا رشتے میں، پھپھا۔ اور اسلام میں کیا ہے؟ پھپھا سے پردے کا احکامات ہے، پردہ فرض ہے پھپھا سے کیا ہے؟ پردہ ضروری ہے۔ اس پھپھا سے جب پردہ فرض ہے، کیونکہ روڈ پہ جانے والی بچی کو اور ہم جو سالے کی بچی گود لیے، یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں میں کوئی ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ اللہ کا احکام ہے نا اللہ کا احکام یہ ہے کہ کسی نامحرم عورت پہ جب نظر پڑے تو نظروں کو نیچے کر لے، جیسا اللہ کا احکامات ہے وہ احکام جیسا روڈ پہ جانے والی بچی کو جو احکام ہے اپنے سالے کی بیٹی پہ وہ احکام ہے۔ جب وہ سالے کی بیٹی وہی احکام ہے تو اس بچی محرم کہاں سے ہوئی؟ دل میں نیت کرنے سے کافی نہیں ہے، محرم ہونا شرط ہے۔ اب محرم ہونے کے لیے شرائط کیا ہے؟ سالے کے بیٹے کو پالنا ہی ہے، ضروری ہے اولاد دینے کی صورت میں۔ شکل ہے، دو شکلیں ہیں، یہ دو نہیں بلکہ تین شکلیں ہیں۔ یار اپنی بیوی کو جیسا کہ بیوی پریگننٹ ہوئی، بچہ چلے گیا، بچہ انتقال ہو گیا، اپنی بیوی کو دودھ آ رہا، اپنے بیوی کو کیا ہے؟ دودھ آ رہا، تو کیا ہے؟ اس 2 سال کی بچی کے اندر 2 سال کے اندر اپنے ہی بیوی سے دودھ پلائے تو رضائی ماں ہو جاتی، اس کو پال لے سکتے، ایک شکل ہے۔ دوسری شکل اپنے بھاوت سے دودھ پلا دیے تو کیا ہو گئی؟ بھتیجی ہو گئی۔ محرم کا آسان ہو گیا ہے، محرم ہو گئی بچی، پردے کا مسئلہ ختم۔ یا نہ تو اپنے بہن سے دودھ پلا دیے، اس بچی کو عمر 2 سال کے اندر اندر ہے، دودھ پلا دیے، بھانجی ہو گئی۔ یہ 3 شکلیں ہیں بچی کو گود لینے کا۔ اگر یہ 3 شکلیں اختیار نہیں کیے، دودھ نہیں پلائے تو کیا ہوتا؟ نامحرم ہو جاتی۔ اس بچی کو گود لینا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ ایسی ضروری ہے فرمایا۔ ہم احکامات معلوم کرنا، علماء سے پوچھنا ضروری ہے۔ آج نہیں معلوم ہونے کے صورت میں بچوں کی نہیں ہوئی تو کیا کرنا؟ لے لیے، پال لیے، دل میں نیت کر لیتے، کافی ہے، سمجھ رہے؟ کافی نہیں ہے میرے بھائی، ضروری ہے مسئلہ پوچھنا علماء سے جا کے تو معلوم ہوتا۔ تو کیا ہے؟ محرم ہونے کے لیے شرائط ضروری ہے، ورنہ گنہگار ہوتے فرمایا۔ پھوپھا سے پردہ فرض ہے، شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ پھوپھا سے شادی ہو سکتی ہے۔ یہ رشتہ دار ایسے ہیں جن سے نکاح کی حرمت ابدی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ بعض صورتیں ایسی بنیں گی جس میں ان لوگوں سے شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وہ پھوپھا سے شادی ہو سکتی ہے اور خالو سے شادی ہو سکتی ہے، اگر خالہ کا انتقال یا پھوپھی کا انتقال ہو جائے یا ان کو طلاق یا خلا ہو جائے۔ تو بہرحال کنفیوژن بعض لوگوں کو یہ پیدا ہوا ہے کہ اگر اچھا بولتے سنو، مفتی ہے نا انہوں، سنو اچھی طرح سے۔ یہ بیٹی۔ دوسری بات، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کا اس سے پردہ ہوگا، جو گارجن ہے، اس کا جو سرپرست بنا ہے، جوان ہوگی تو پردہ کرنا پڑے گا اس بیٹی کو۔ اور بیٹا ہے تو جو ماں بنی ہے ابھی، جو نیچرل ماں یعنی حقیقی ماں نہیں ہے بلکہ اس نے ماں بن کے پالا ہے، تو وہ ماں اس سے پھر پردہ کرے گی۔ ہاں، یہ طریقہ ہے کہ چھوٹے بچے کو 2 سال سے پہلے اگر لڑکا ہے تو لڑکی بیوی اپنی فیڈ کرا دے، یا اپنی نہیں کرا سکتی اس کے چونکہ اولاد نہیں ہے تو اپنی کسی بہن سے فیڈ کرا دے، تاکہ یہ جو جب بہن سے فیڈ کرائے گی تو یہ رضائی طور پر ماں بن جائے گی۔ رضائی جب ماں بن جائے گی تو یہ جو شوہر ہے اس کا، یہ رضائی باپ بن جائے گا، تو پردہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر لڑکی ہے تو شوہر یعنی جو اس خاتون کا شوہر ہے اس بچی کو اپنے کسی بہن سے فیڈ کرا دے، تاکہ یہ جو ہے اس بچی کا رضائی ماموں بن جائے۔ جب ماموں بن جائے گا تو اس کا بچی سے پردہ نہیں رہے گا۔ تو اس طرح سے پردے کے حکام میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے، ادروائز ان کو بڑا ہو کر پردہ کرنا پڑے گا، وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا جیسے ایڈاپٹ کرتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ پلے بڑھے، جوان ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں نے بیٹا بنایا ہوگا، وہ بھی احکام سن لیں، لے کر کے پالنے والے بچے کے لیے حکم کیا ہے شریعت کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید جب جوان ہوئے تو حضور نے ان کا نکاح حضرت زینب سے کیا۔ یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن بھی لگتی ہیں۔ حضرت زید سے ان کا نکاح کیا، چند دنوں کے بعد ان کی جم نہیں پائی، حضرت زید کی اور حضرت زینب کی۔ وہ زینب نہیں جو حضور کی بیٹی ہیں، یہ دوسری ہیں۔ تو جم نہ پائی تو چند دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم طلاق دے دو۔ حضرت زید نے زینب کو طلاق دے دیا۔ تو اب حضرت زینب کی جیسے عدت گزری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا کہ ان کو خالی نہ چھوڑا جائے، یا ان کے اوپر جو تکلیف آئی تو حضور نے خود اپنے حرم میں انہیں لے لیا، اپنی زوجہ بنایا۔ تو یہودی اور منافق یہ بات اڑانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ حضرت زید کون تھے؟ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، اور زینب کیا ہوئی؟ حضور کی بہو۔ تو اس طرح سے جب حضرت زید نے طلاق دیا تو عدت گزرنے کے بعد منافقوں نے یہ بات اڑائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہو سے نکاح کر لیے، تھی تو ان کے بیٹے کے نکاح میں، اگر سے طلاق دیا ہے۔ شریعت کا حکم یہی ہے کہ بہو جو ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، چاہے بیٹا اسے طلاق دے دے یا بیٹا مر جائے، کسی بھی حالت میں بہو اپنے سسر پر ابدالآباد کے لیے حرام ہے۔ ایک بار جو بیٹے کے نکاح میں آئی وہ باپ کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی، اور ایک بار جو باپ کے نکاح میں آئی وہ بیٹے کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ تو اب منافقوں نے جب یہ بات اڑائی کہ محمد نے اپنی بہو سے نکاح کیا، اپنے بیٹے کی عورت سے ہی نکاح کیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے بیٹے تھے وہ تو بچپن میں انتقال کر گئے، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، یہ 6 مہینے کے اندر ہی پیدا ہوئے اور وفات پا گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کسی بھی مرد کے باپ نہیں تھے۔ رہی بات زید بن حارثہ کی، وہ تو لے کر پالے ہوئے بیٹے ہیں، اپنی جنس سے نہیں، یعنی اپنے شکم سے، اپنی نسب سے، اپنے نسل سے نہیں، تو لے کر پالے ہوئے بیٹے کے لیے وہ احکام نہیں آتے جو سگے بیٹے کے لیے آتے ہیں۔ تو اللہ نے نفی فرما دی، انکار کر دیا کہ تم سب جس گمان میں ہو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کیا، در حقیقت وہ ان کے بیٹے سگے ہے ہی نہیں، لے کر پالے ہوئے ہیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کیا، وہ خاتم النبیین، وہ تو خاتم النبیین ہیں۔ اب میرے عزیزو یہاں پر احکام کچھ ہیں۔ کیسے احکام؟ اگر کسی نے اپنے زمانے میں بچہ ایڈاپٹ کیا، لیا، پالنا چاہتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس پر وہ احکام نہیں ہوں گے جو سگے بیٹے کے ہوں گے۔ یعنی تم نے ایک بیٹا پال لیا، اس کے بعد تمہارے انتقال کے بعد تمہاری جائیداد، تمہاری پراپرٹی اس کو وراثت میں نہیں ملے گی۔ ہاں زندگی میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، جیسے ہماری سگی اولاد کے لیے قرآن نے حصہ مقرر کیا ہے، اس طرح لے کر پالے ہوئے بچے کے لیے ایسے کوئی احکام وراثت کے مقرر نہیں ہیں۔ زندگی میں تم کوئی چیز ہبہ کرنا چاہتے ہو، بخشش میں دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہیں، لیکن تمہاری موت کے بعد احکام یہ ہوں گے کہ تمہارے وہ نسب میں سے نہیں ہے، لہٰذا وراثت انہیں نہیں بانٹی جا سکتی۔ اسی طرح کچھ اور بھی احکام ہیں، جیسے لے کر پالے ہوئے بچے کو ہو سکے تو اس کو پالنے والی ماں دودھ پلا دے تاکہ وہ رضائی بیٹا ہو جائے، ورنہ یہ ہوگا کہ بڑا ہونے کے بعد پھر وہ اپنے ماں جو اس کو پالی ہے اس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، وہ اجنبی ہو جائے گا اس کے لیے، پھر پردے کے احکام آئیں گے، بہت سارے معاملات آئیں گے۔ بیٹی لے کر کے پالا ہے، اگر بیوی نے دودھ پلا دیا تھا تو رضائی بیٹی ہو جائے گی، حرام ہوگی اپنے لیے، لیکن جوان ہونے کے بعد رشتہ کوئی بھی آپس کا نہیں ہے، کہیں کی بھی کوئی لڑکی لے کر پالا ہے تو بعد میں پھر وہ باپ کے لیے بھی اجنبیہ ہو جائے گی، غیر محرم ہو جائے گی۔
یہ تمام احکام آتے ہیں اڈاپٹ کرنے کے سلسلے میں. اس لیے بزرگوں نے فرمایا یا تو وہ اپنا دودھ اس کو پلا دے تاکہ وہ رضائی بیٹی، دودھ شریک بیٹی، دودھ پینے والی بیٹی یا دودھ پینے والا بیٹا بن جائے. یہ ایڈاپشن کے احکام ہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ چند چیزیں ہیں، اس کی رعایت کرنا ہوگا.